السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ کا اختتام جناب امام حسن علیہ السلام کی وصال کے اوپر ہوتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی وہ جناب معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اس صلح کے دن کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اجتماعیت کا دن، اور اسی وجہ سے اہل سنت اپنے ٹائٹل میں الجماعہ کا اضافہ کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یعنی اجتماعیت کو ماننے والے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جس دن صلح کی، جو صلح کی ہے وہ چند شرائط کے ساتھ ہے۔ آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں صلح حسن کے امام حسن نے صلح کر لی ہے تو لہٰذا وہ دوسرا گروہ ٹھیک ہو گیا، یعنی ساری وہ باتوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک بات کو لے لیتے ہیں کہ جی صلح حسن ہو گئی ہے تو امام حسن سے تم بڑھ کر ہوگے جو ان اختلافات کو یاد کرتے ہو۔ تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ صلح حسن کو پڑھ لیں، صلح امام حسن آپ نے میرے خیال میں پڑھی نہیں ہے، آپ ان تمام شرائط کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور پھر آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے۔ تو آج میں صرف ایک ہی شرط کے اوپر یہاں پہ بات کروں گا، اور اس کے آگے پھر جتنے بھی واقعات تاریخ اسلام کے اندر ہوتے ہیں پھر آپ وہ دیکھیں گے کہ اس شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ جو صلح امام حسن علیہ السلام ہے جو شامیوں کے ساتھ کی گئی ہے، اگر اس پر پوری طریقے کے ساتھ جناب معاویہ اس پر عمل کر لیتے، اس کی روح کے اوپر عمل کر لیتے، تو آج تک یہ جتنے بھی جو کچھ تاریخ اسلام کے اندر ہوا یہ نہ ہوتا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس میں سے ایک شرط، پہلی شرط تو یہ تھی کہ جو فیصلے ہوں گے، یعنی جو امام حسن اپنے اس خلافت کے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں اور جناب معاویہ کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، تو یہ کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، شامی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ کرے گی، نمبر ایک۔ اب یہ کتنی پوری کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے، آپ واقعات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس شرط کو کتنا پورا کیا گیا، لیکن جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب معاویہ کا انتقال ہو جائے گا ان سے یہ وراثت نہیں چلے گی، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، یہ وراثت نہیں چلے گی، یعنی یہ اپنے بیٹوں کو منتقل نہیں کریں گے بلکہ جناب امام حسن کے پاس واپس آ جائے گی، اور یہ صرف اور صرف ایک محدود مدت، یعنی جناب معاویہ کی زندگی تک کے لیے ان کو یہ حکومت دی جا رہی ہے۔ یہ جو دوسری شرط ہے اس کو اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا اس کو پورا کیا گیا ہے؟ نہیں پورا کیا گیا۔ جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، واقف ہوگا، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام انہیں کچھ ہی دنوں بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور پھر انہیں کس طرح سے ان کے جنازے کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کیسے شہید کیا گیا، گھر کے اندر ہی روایات کے اندر آتا ہے کہ بیگم کے ذریعے ہی انہیں زہر دلایا گیا وغیرہ، پوری تاریخی بات ہے۔ لیکن زندگی کے اندر یعنی امام حسن نے جو یہ شرط لگائی تھی، اس میں آپ دیکھیں تو معاویہ سے یعنی عمر میں کم تھے، اور جس عمر میں جناب امام حسن کا انتقال ہوا ہے اس عمر کے اندر یعنی طبی جو آپ کا انتقال تھا طبی نہیں تھا، بلکہ آپ کو کیا دیا گیا تھا؟ آپ کو زہر دیا گیا تھا، تاکہ وہ جو شرط ہے وہ کسی طرح سے وہ ان کے حق میں پورا نہ ہو سکے۔ اب یہ کس کے فائدے کے اندر جا رہی ہے؟ یہ جو بھی اس شرط کو جانتا ہوگا اسے سمجھ میں آ سکتی ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کے اندر کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کون ملوث ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب امام حسن کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال، تو اب جو ہے وہ یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جناب معاویہ اپنی زندگی کے اندر ہی یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیتا ہے، اور یزید کی خلافت کے لیے مروان بن الحکم کو حکم دیتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر تمام گورنروں کے پاس جائے، تمام بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بڑے قبائل کے اندر، اور یزید کی جو نامزدگی ہے اس کو پیش کرے اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لے۔ یہ تو اس شرط کی کیا تھی؟ کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ اب اس کے اوپر ہی آگے جا کر واقعہ کربلا بھی ہوتا ہے، اس شرط کو یعنی جو پورا نہیں کیا گیا، جو خلاف ورزی کی گئی، اس پر امام حسین، یعنی آگے آپ جتنے بھی واقعات دیکھیں، زیدیہ کا خروج ہے، مختار ثقفی کا ہے، بنو عباس کی حکومت ہے، پھر آگے جتنے بھی جو واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں جو اونچ نیچ، آج تک جو شیعہ سنی کے مسائل ہیں وہ یہیں سے سارے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس کو ہم نے خاص طور پر اسی لیے اسٹڈی کرنا ہے کہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی جناب آپ صلح حسن کو پڑھ لیں، صلح حسن کو دیکھ لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ بھی تو لیں، صرف نام لیتے رہتے ہیں صلح حسن، پڑھ تو لیں اس کو کہ اس میں ہے کیا۔
تو یہ بات ہے کہ جو بتائی نہیں جاتی ہے. اور پھر کس طرح سے وہ یزید کے لیے بیعت لی جاتی رہی ہے مروان بن حکم کے ذریعے. مروان آپ کو دیکھیں وہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو حکم کو آپ نے اس کو لعنت اس کے اوپر کی اور اسے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا. اور وہ کرتا کیا تھا وہ کام مروان کا باپ؟ وہ یہ کرتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راہ میں چلتے تھے تو وہ پیچھے سے آپ کی نقلیں اتارتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے یہ معجزہ عطا کی اور ایسی آنکھیں عطا کی تھی میرے حبیب کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے دیکھا کہ حکم میرے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ نقلیں اتار رہا ہے، تو آپ نے اس پر لعنت کی. اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مروان کے لیے کہ تم پر اس وقت لعنت ہوئی کہ تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے. یہ شخص مروان بن حکم یہ لوگوں کے پاس جاتا اور انہیں ڈراتا دھمکاتا اور یزید کے لیے بیعت لی جاتی تھی. محر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پہ گئے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ شبلی نعمانی کی الفاروق بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جب گئے تو آپ کا جو حلیہ تھا وہ پھٹے پرانے پیمند لگے ہوئے آپ کے ایک جوڑا تھا آپ کے پاس اور گدھے کے اوپر آپ سوار تھے. اور جب وہاں پہ پہنچے تو اس وقت میں غلام سوار تھا اور آپ چل رہے تھے. تو یہ آپ کی حالت تھی. تو جب راستے کے اندر جب شام کے جو گورنر ہیں جناب معاویہ ان کو معلوم ہوا کہ جناب امیر المومنین آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر اور خادم اور تخت و تاج لے کر وہ باہر نکلا ان کے استقبال کے لیے. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جی یہ وہ ہے. تو کہا کہ ھذا کسری العرب، یہ تو عرب کا کسریٰ ہے. اسلام نے تو کسرائیت کو ختم کر دیا لیکن دوبارہ سے شروع ہو گئی. تو اس بات کا جواب جناب معاویہ نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں دشمن کے جاسوس رہتے ہیں یعنی کفار کے، تو میں ان کے سامنے اس طرح رہتا ہوں تاکہ یہ ان کے اوپر ہمارا روب داب قائم رہے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ روب داب کبھی بھی شاہانہ طریقے سے قائم نہیں ہوتا. روب داب تو جناب عمر کے طریقے سے قائم ہوتا ہے کہ آپ سادگی کے اندر بھی روب داب قائم کر سکتے ہیں. کہ جب وہاں سے ایرانی جب آئے تو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سادگی کے اندر تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکمرانی کا طریقہ وہ بھی یہی تھا اور خلفائے راشدین کا بھی یہی رہا ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے صلح حسن وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. لہٰذا جو بھی یہ بات کرتا ہو کہ امام حسن نے صلح کر لی، عام الجماعہ ہے اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہو، ان سے آپ یہ بھی عرض کیجئے اور یہ پوچھئے گا کہ جناب ٹھیک آپ صحیح بات کریں لیکن وہ شرائط کیا تھی؟ ابھی تو میں نے صرف دوسری شرط کے اوپر بات کی. پہلی جو شرط ہے کتاب اللہ و سنت رسول کے اوپر عمل ہوگا. اگر آپ زندگی کے واقعات کو دیکھ لیں تو کیا ان میں کتاب اللہ و سنت رسول کو پورا کیا گیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی، یعنی اس میں جو نظام حکمرانی کا جو طریقہ تھا اس میں مقصورہ نہیں ہوتا تھا بادشاہوں کے خلفاء کے دربار کے باہر. یعنی ایک حاجب کا نظام کہ سیکریٹری یا چپڑاسی کا کہ پہلے کوئی ملنے کے لیے جائے تو ان سے ملنے کے لیے اس سے اجازت لینی پڑے، کوئی پرچی وغیرہ اس کے سامنے رکھی جائے. کوئی حاجب اور نگران نہیں ہوتے تھے. بس کوئی بھی شخص ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا اور چلا جاتا تھا امیر المومنین کے پاس اور اپنی بات کہہ دیا کرتا تھا. یہ سب سے پہلے اس ملوکیت کے زمانے میں شروع ہوا کہ جہاں سے رشوت کا بھی پھر آغاز ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ آپ سے ڈائریکٹ نہ ملتا ہو، کسی اور ذریعے سے آپ ملیں تو پھر اس شخص نے اس کی منمانی ہوتی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے رشوت بھی دی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی باتیں بھی گلوائی جا سکتی ہیں. کسی کو اچھا برا بھی اس کے ذریعے سے کہلوایا جا سکتا ہے، جو آج دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے. تو آگے یہ تو صرف مثال ہے، بہت ساری باتیں. امویوں کے زمانے میں 4 نمازیں ایک وقت میں ادا کی جاتی تھی. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں کوئی چیز اس دور میں نہیں دیکھتا ہوں سوائے نماز دیکھتا تھا، وہ بھی آج برباد ہو گئی ہے. تو تبدیلی ہوئی، یعنی اسلام کے اندر باقاعدہ سے ایک یوں کہا جائے کہ جو روایت ہے کہ بنو امیہ سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، وہ اموی زمانے کے اندر تبدیل ہو گئی. اسلام کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان ارکان کو وہ تبدیل کیا گیا اور اسے آہستہ 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 پھر فرقوں کے اندر اور پھر یہ اس طرح جماعتیں مختلف بنی ہیں. تو صلح حسن کے حوالے سے
جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.